بادشاہ نے بڑے غصے میں پولیس کو کہا جاؤ بڈھے کے پاس جاؤ، وہ درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے بیٹھا، اس کو بولو وہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ پولیس آیا اور آ کر کہا بلا رہے بادشاہ بلا رہے تم کو۔ کہا میرا کیا کام ہے بھائی، وہ تو اللہ کے ولی تھے، کہا میرے کو بادشاہ سے کیا، کہا تم کو بلا رہے، اور 2-4 پولیس آئے پکڑے اور لے گئے بادشاہ نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضرت بہلول بولو کون تھے؟ اللہ کے۔ کیا جواب دیا مانو؟ کیوں کھڑا ہوتا؟ میں کیوں؟ کہا میں آیا، بادشاہ کہتا میں آیا، میری تعظیم، میں آؤں تو میرے استقبال میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو کہا میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ بولو اللہ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور آپ نے شاید اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، اور ولیوں سے تو محبت کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں نا؟ نہیں زور سے بولو نا، کرتے ہیں نا؟ ارے بولو نا، ہم تو وہ ہے جو ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صرف کرتے نہیں ہیں، ہم تو کرتے تھے، کرتے ہیں، اور ولیوں سے اور ہمارے پیارے نبی سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، سب پورا مجمع بولے نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ آواز نہیں آ رہی؟ اگر موت نہیں آتی ہوئے دارا گیری میں تو میں بھی یہاں پلاٹ خرید کے رہ جاؤں۔ بولو ساتھ میں بولو نا بھائی، مرنا کہ نہیں مرنا؟ ارے اللہ نے قرآن پاک میں کھل کے بہت اوپن، اللہ نے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بتایا، اللہ نے فرمایا سب کو مرنا ہے۔ بولو سب کو۔ اچھا ہم لوگ جب مرتے ہیں نا تو ہماری روح نکالنے فرشتہ آتا ہے، بولو ہماری روح نکالنے، اللہ کہتا ہے یہ فرشتے کو بھی مار ڈالوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو فرشتہ جس نے سب کی روح نکالا، اللہ کہتا قیامت سے پہلے میں اس کو بھی موت دوں گا۔ اللہ کہتا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، سب کو مرنا ہے۔ اللہ کہتا میری قسم اگر کوئی باقی رہے گا تو صرف، بولو 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 بولو، صرف، باقی سب کو، بولو باقی سب کو مرنا۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، کوئی بچنے والا، جو فرشتہ روح نکالتا وہ بھی مرنے والے، سب مرنے والے، باقی رہنے والا کون ہے؟ نا باقی رہنے والا کون؟ چلو میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناؤں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لو، بہت پیارا نام ہے، حضرت بہلول۔ بولو کیا نام؟ بہلول، یہ اللہ کے ولی کا نام ہے۔ اور اللہ کے ولی تھے بھائی، اللہ کا ولی ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا ولی جو ہوتا نا وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نا کسی سے ڈرتا۔ اللہ کہتا میرا ولی ہے، وہ دنیا میں کائے کو کسی سے ڈرے گا، اور آخرت میں کوئی ٹینشن بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے اگر مانا ہے تو کس کو مانا ہے؟ اللہ کو مانا۔ قرآن کریم میں اللہ نے سب ولیوں کے بارے میں کہا، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، بولو سبحان اللہ، چاہے وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے وہ دہلی والے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے وہ کلیر والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو، چاہے وہ حضرت جنید بغدادی ہو، اللہ کی قسم اور جن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، حضرت بہلول ہو، جتنے بھی اللہ کے ولی تھے اور آئیں گے قیامت تک ولی آئیں گے، ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور آخرت میں کوئی غم ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بولو ان کا ایمان۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھنا ہے تو 11واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ ماشاءاللہ بچے بولو نا کون سا پارہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون كالذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔
الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو میرا ولی ہوگا, بولو اللہ فرماتا جو میرا ولی بندہ ہوگا دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے وہ ایمان کی چوٹی پر پہنچا ہوا, وہ گناہوں سے بچنے والا. اللہ کہتا ہے جا میرا ولی بن جا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. بولو انشاءاللہ بنیں گے, اپنے بچوں کو بھی بنائیں گے. تو میں کون سے بزرگ کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت بہلول اللہ کے ولی تھے, وہ ایسے بیٹھے تھے, کوئی درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور کس کو یاد کر رہے تھے؟ ہاں درخت کے نیچے بیٹھے حضرت بہلول, ہاں اپنی چھوٹی سی ایک تھیلی ویلی لے کے, جولی لے کے, اللہ اللہ اللہ. اتنے میں کیا ہوا, اس زمانے کا بادشاہ, بولو اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے. اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ آئے گا تو اکیلا تو آئے گا نہیں, اس کے ساتھ پوری سرکاری فوج ہوگی. بھائی پولیس ہوں گے, اس کے فوجی ہوں گے, ارے اس کے کھانا پکانے والے ہوں گے, ارے اس کے ساتھ میں ناچنے گانے بجانے والے ہوں گے. چلو وہ اس زمانے کا بادشاہ, بولو اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے پوری جماعت کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ, پورے قافلے کے ساتھ. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ اگر آئے, کوئی بیٹھا ہو تو عزت میں کھڑے ہو جائے. میں بادشاہ کی عزت میں, جیسا آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی منسٹر کی گاڑی آتی ہے ہمارے ہائی وے پر, موٹر وے پر, دیکھا کہ نہیں دیکھا, تو اوپر بتی جلتی ہے اور سارے پولیس لوگ دوسری سب گاڑی کو روک دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس کی گاڑی گئی, دوسری پولیس کی گاڑی گئی, تیسری پولیس کی گاڑی گئی, پھر وہ منسٹر کی گاڑی گئی, پھر پیچھے پولیس کی گاڑی گئی, پھر ایمبولینس گئی. یعنی ایک بڑا آدمی آتا ہے تو ساری ٹریفک کو روک دیا جاتا. اس زمانے میں جب بادشاہ اپنے گھوڑے پر یا اپنے اونٹ پر یا ہاتھی پر بیٹھ کے آتا تو اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی, اور ہر بیٹھنے والے کے لیے قانون تھا, وہ بیٹھے نہ رہے بلکہ بادشاہ آئے تو کھڑا ہو جائے. اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ آ رہا. آپ پھر ایک مرتبہ بولو درخت کے نیچے کون بیٹھے؟ حضرت بہلول بیٹھے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. ارے بولو کھڑے. اب بادشاہ کی سواری آ گئی, سب لوگ کھڑے ہو گئے, جتنے ادھر ادھر بیٹھے تھے بھائی, جو اپنا دھندا کاروبار کرتے تھے دکان پہ, سب مارکیٹ میں سب کھڑے ہو گئے. لیکن بولو حضرت بہلول کھڑے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, بادشاہ کو بڑا غصہ. اپنے ایک پولیس کو بلایا, کہا وہ بڈھے کو بولو کھڑا کیوں نہیں ہوتا. بادشاہ بڑے غصے میں, بھائی بادشاہ کے پاس پیسہ ہے, مال دولت ہے, جہازیر ہے, کہاں زمین ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے. وہ بادشاہ نے بڑے غصے میں پولیس کو کہا جاؤ وہ بڈھے کے پاس جاؤ, وہ درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے بیٹھا, اس کو بولو وہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا. تو وہ پولیس آیا اور آ کر کہا بلا رہے, بادشاہ بلا رہے تم کو. کہا میرا کیا کام ہے بھائی, وہ تو اللہ کے ولی تھے, کہا میرے کو بادشاہ سے کیا, کہا تم کو بلا رہے. اور 2-4 پولیس آئے, پکڑے اور لے گئے. بادشاہ نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں, کھڑے کیوں نہیں ہوئے. تو حضرت بہلول بولو کون تھے, اللہ کے. کیا جواب دیا مانو, کیوں کھڑا ہوتا, میں کیوں. کہا میں آیا, بادشاہ کہتا میں آیا, میری تعظیم, میں آؤں تو میرے استقبال میں کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کہا میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. بولو اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا, میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں. تو وہ بادشاہ غصے ہوا, یہاں کون بادشاہ ہے. کہا یہ پورے علاقے میں اکیلا بادشاہ ہوں, پورے علاقے کا, پورے ایریا کا اکیلا بادشاہ. کون سے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا. اللہ کے ولی نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا جس نے میرے کو بھی پیدا کیا, تیرے کو بھی پیدا کیا اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا, یعنی میں اللہ کی خدمت. ارے بولو نا کس کی خدمت میں لگا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی خدمت میں لگا ہوا, جس نے میرے کو بھی پیدا کیا, تجھے بھی پیدا کیا, یہ حکومت تجھے بھی دی. اب بادشاہ سمجھ تو گیا, اس کا کوئی جواب. ارے بولو اس کا کوئی جواب. اب بادشاہ کرے تو کیا کرے, اتنے سارے لوگ دیکھ رہے. بادشاہ نے کہا لیکن میری عزت میں کھڑے ہونے کا. لیکن تیری عزت میں کیوں کھڑا ہوں, میں تیرے سے بڑے کی عزت کرتا ہوں, اور وہ کون ہے, اللہ. بادشاہ سوچا کیا کروں, میری تو یہاں بہت حالت خراب ہوئی. تو وہاں ایک لکڑی رکھی تھی, بولو ایک چھوٹی سی لکڑی, a piece of wood, یعنی لکڑی رکھی ہوئی تھی. بادشاہ نے جان بوجھ کر اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بادشاہ نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا دے دو اس کو, بڈھے کو لکڑی کا ٹکڑا دے دو. یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پاگل ہے, یہ نشانی ہے ہمارے علاقے کا پاگل. اور بادشاہ نے بوڑھے کو کہا, حضرت بہلول کو کہا, بوڑھے ادھر آ, یہ لکڑی کا ٹکڑا لے لے, یہ نشانی ہے کہ تو پاگل ہے. تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے تو اس کو دے دینا, تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے اس کو. تو اللہ کے ولی تھے. بولو کون, حضرت. بیچارے کچھ نہیں بولے, لکڑی کا ٹکڑا لیا اور بولے جزاک اللہ. کیا بولے, کوئی بات نہیں, تو نے میرے کو پاگل بولا, تیرے پاگل بولنے سے تھوڑی میں پاگل ہو جاؤں گا, عقل دینے والا کون ہے.
اللہ. پاگل بنانے والا کون ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا دھارا گیری والے. آج پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. غریب بنانے والا کون ہے؟ ارے تندرستی دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ارے بولو نا ہم کو موت دینے والا کون ہے؟ ہم کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا. اللہ فرماتا موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ تو حضرت بالو نے لکڑی کا ٹکڑا لے لیا. بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. میں کو پاگل بولے نا کوئی بات نہیں. بولو وہ لکڑی کا ٹکڑا کس نے لے لیا؟ حضرت چلے گئے. بولو حضرت بہلول چلے گئے. پھر وہ درخت کے نیچے, جاڑ کے نیچے, کس کا نام؟ اللہ. اللہ. اور بادشاہ تو غصے میں چلا گیا, پوری ٹیم کو لے کر چلا گیا. کچھ مہینے گزر گئے, سال گزر گئے. حضرت بہلول کو خبر ملی بادشاہ بہت بیمار ہے. بولو خبر ملی بادشاہ بہت, اور اتنا بیمار ہے کہ آخری سانس چل رہی ہے بادشاہ کی. اور سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم لائن میں کھڑے, اس لیے کہ بادشاہ نے اعلان کیا کوئی میرے کو ایسی دوا دے گا کہ میں بچ جاؤں, اس کو مٹکے بھر بھر کے سونا دینے والا ہوں. تو ڈاکٹروں کی بھی لائن ہے, حکیموں کی بھی لائن ہے, طبیبوں کی بھی لائن ہے, وحیدوں کی بھی لائن ہے. یہ سارے کے سارے علاج کے لیے کھڑے, اور بادشاہ اپنے بستر پہ آخری سانس لے رہا ہے. بولو بادشاہ بستر پہ. کس کو خبر ملی؟ حضرت بہلول کو خبر ملی کہ وہ بادشاہ کا آخری وقت آیا. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جب آخری وقت آوے تو ڈاکٹر بچا سکتا؟ نہیں دھارا گیری والے بولو نا, ڈاکٹر بچا سکتا؟ اگر ڈاکٹر بچا سکتا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا. بھائی ہوتا ہے نہیں بھائی, کہتے ہیں یہ بہت بڑا کینسر اسپیشلسٹ ہے, یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, لیکن جب اس کو اٹیک آئے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. ارے کینسر والا ڈاکٹر, اس کو کینسر ہو جائے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. بولو نا جب موت آئے گی تو بچانے والا. ہاں قرآن پڑھو گے بھائی قرآن سنو گے. 29ویں پارے میں اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے. اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے کہ جب تیری آخری گھڑی آئے نا, اللہ کہتا بولا ڈاکٹر کو بولا. اللہ کہتا بولا ڈاکٹر کو بولا, کوئی وحید کو بولا, ارے کوئی طبیب کو بولا, کوئی حکیم کو بولا, کوئی تعویذ والے کو بولا. اللہ کہتا کوئی تعویذ والے کو بولا. اللہ کہتا میری قسم میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا. پوری دنیا چاہے گی بچانا, کوئی بچا نہیں سکتا جب میں موت کا فیصلہ کر چکا. یہ قرآن میں لکھا 29واں پارا. بولو کون سا پارا؟ بلکہ جو میرے بھائی حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے 29واں پارا تو یاد ہوگا. کتنی مرتبہ نماز میں بھی ہم نے سنا ہوگا. اللہ فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب آخری گھڑی آئے بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, کسی تعویذ والے کو بلا لے, کسی حکیم کو بلا لے. اللہ فرماتا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. دنیا بچانا چاہے گی, میں مارنا چاہوں گا. اللہ کہتا کوئی روک. بولو ساتھ میں بولو, کوئی روک. تو وہ بادشاہ بھی بیمار ہوا. بھائی واقعہ یاد ہے نا, بادشاہ بیمار ہوا. لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی, حکیموں کی, طبیبوں کی, تعویذ والوں کی. یہ حضرت بہلول کو بھی پتا چلا, وہ بھی اپنا جھولی لے کر گئے. اب وہاں گئے تو وہاں تو انٹری ملے گی بھائی, انٹری تو نہیں ملے گی. تو جا کر سب نے کہا تم بھی ڈاکٹر ہو؟ ہاں میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں. یہ سب باڈی کا علاج کرتے ہیں, میں ڈائریکٹ روح کا علاج کروں گا. تو سب نے کہا رہے بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, آنے دو. پھر بولا دیکھو بھائی میں ڈاکٹر ہوں لیکن باڈی کا علاج نہیں کرتا. میں کس کا علاج کروں گا؟ اب وہ بیچاروں کو کیا سمجھ پڑے, باڈی نے روکا. بادشاہ کو کہا بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے, اور بیچارہ غریب فقیر جیسا دکھتا ہے, بوڑھا ہے, اور وہ ایک جھولا لے کے آیا. بادشاہ نے کہا آخری سانس لے رہا تھا نا, ہاں کر کے کہا آنے دو. یہ جیسے اندر آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت بہلول آ گئے. کہا بادشاہ علاج کرنا ہے تمہارا؟ ہاں علاج. کہا سب دروازہ کھڑکی بند کر دو. سب دروازہ کھڑکی بند کروا دیا. بادشاہ کو کہا میں باڈی کا علاج نہیں کروں گا, روح کا علاج کروں گا. میرے کو صرف اتنا بتاؤ, تم کو شکار کا شوق تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی اس زمانے میں بادشاہوں کو شکار کا بہت شوق تھا, جنگلوں میں جاتے تھے, شکار کرتے رہے. کہا تم کو شکار کا شوق تھا؟ ہاں تھا نا. میرے کو بادشاہ بیچارہ آخری سانس لیتے بولتا شکار کا بہت شوق تھا. تو کہا تم جنگل میں جاتے تھے, کتنے دن رکتے تھے وہ جنگل میں؟ کہا 10-15 دن. کہا 10-15 دن رکتے تھے, لیکن تیاری کتنے پہلے کرتے تھے؟
تیاری. تو بادشاہ نے کہا ارے میرے کو جب جنگل میں جانا ہو شکار کے لیے 10-15 دن کے لیے 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. کھانے والے تیار ہوتے تھے, کھانے پکانے والے تیار ہوتے تھے, باورچی تیار ہوتے تھے, پینے کا سامان, کھانے کا سامان, کپڑے کا سامان, اتنا سب فیسلٹیز ہوتی تھی. 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. پھر میں پوری ٹیم کے ساتھ جنگل میں جاتا. کتنے دن رکتا تھا؟ 10-15 دن شکار کر کے واپس. تو حضرت بہلول نے کہا اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے, 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے. ابھی تو تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو بھائی. ابھی تو تم ہمیشہ, تمہارا چہرہ بتاتا ہے تمہاری گھڑی آ گئی ہے, تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. تو کتنے دن پہلے تیاری کی بھائی؟ کیا تیاری؟ ارے تم وہ جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے نا, تو کھانا پینا, کپڑا, روٹی, مکان, چھت سب تیار ہوتا تھا. جنگل میں تمہارے لیے گھر بنایا جاتا تھا. 10-15 دن وہاں رکتے تھے, ٹیمپروری رکتے تھے. ابھی تو پرماننٹ جا رہے ہو, ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. کیا تیاری کی ہے؟ نمازیں پوری ہو گئی, تمہارے روزے پورے ہو گئے, تمہاری زکات پوری ہو گئی, تمہارا صدقہ خیرات پورا ہو گیا, تمہارا حج پورا ہو گیا, تم نے اللہ کا حق ادا کر لیا, بندوں کا حق ادا کر لیا. یہ سب کا سوال ہونے والا ہے. تم آخری منزل پہ جا رہے ہو, قبر کی طرف جا رہے ہو. اللہ ایک ایک سوال پوچھے گا. ارے جنگل میں جاتے تھے 10 دن کے لیے, تو 6 مہینہ پہلے تیاری, ہمیشہ کے لیے جاتے ہو, کیا تیاری؟ تو بادشاہ زور زور سے رونے لگا. نا نماز تو پوری نہیں ہوئی ہے, زکات بھی پوری نہیں ہوئی ہے, روزے بھی پورے نہیں ہوئے. تو حضرت بہلول نے کہا کمال کے پاگل ہو بھائی, کمال کے پاگل ہو. 10 دن کے لیے جنگل میں جانا ہو تو کتنے مہینے پہلے تیاری, اور ہمیشہ کے لیے جانا ہو اس کے لیے کوئی تیاری. تو بادشاہ حضرت بہلول نے کہا رکو, بہت بڑے پاگل ہو. تو بادشاہ بھی کہتا ہاں ہاں میں تو پاگل ہوں, میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا نہیں رکو, تمہاری امانت دینا ہے. کہا کیا امانت دینا؟ اور حضرت بہلول نے اپنے تھیلے میں سے کیا نکالا؟ لکڑی کا ٹکڑا نکالا. کہا یاد کر تو نے مجھے دیا تھا, بہت پہلے دیا تھا, اور یہ کہا تھا تو پاگل ہے, تیرے سے بڑا پاگل ملے تو. مل گیا میرے کو, میرے سے بڑا پاگل مل گیا میرے کو, میرے سے بڑا پاگل مل گیا. وہ لکڑی کا ٹکڑا دیا, السلام علیکم بول کے چلے گئے. حضرت بہلول کا جانا تھا اور بادشاہ کی روح نکل گئی, بچانے والا میرے پیارو. حضرت بہلول کیا دے کر گئے, کیا بول کے گئے؟ پاگل ہے. بولو کیا بول کے گئے؟ اگر وہ حضرت بہلول دھارا گیری میں آوے تو ہم سب کو لکڑی کا ٹکڑا دے کے جاوے, میرے کو بھی دے کے جاوے, آپ کو بھی دے کے جاوے. کیوں دے کے جاوے؟ کہ ہمارے گاؤں میں کیسا حال آیا. کچھ دنوں میں کتنے جنازے اٹھائے ہم نے دھارا گیری میں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, کتنے لوگ چلے گئے گاؤں میں سے. ارے یہ کچھ ہفتوں کے اندر 9 میتیں ہوئی, 9 جنازے ہوئے, 9 جنازے کی نماز پڑھی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے میرے پیارو, اب بھی دھارا گیری والوں کی آنکھیں نہ کھلے تو اس سے بڑھ کے نادان کون ہوگا؟ ہم کو تو چھوٹی لکڑی نہیں, بڑے لکڑے کی ضرورت ہے. کہ جب اتنے سارے لوگ چلے گئے تو میرے کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جتنے انتقال ہمارے گاؤں میں ہوئے, یہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا نا بھائی, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی اور باہر کے مہمان کھانا کھا کے جانا. بولو اعلان ہوتا نا. کبھی گجراتی میں ہوتا ہے, کبھی 8 واگے جنازانی نماز کھوانی છે ને બહારના મહેમાન ખાઈને જજો, ہوتا نا, اعلان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم لوگ کو کیا سوچنا چاہیے؟ میرے کو کیا سوچنا چاہیے؟ ورنہ میں بھی پاگل ہوں, میں بھی پاگل ہوں. کیا سوچنا چاہیے؟ آج مسجد میں اس کا اعلان ہوتا ہے, کل قاری احمد علی کا بھی اعلان ہونے والا ہے, کل میرا بھی ہے. ہاں دھارا گیری میں ہوگا, یہ بچے ہیں نا, بڑے ہوں گے تو سنیں گے. ہاں میرے دوستوں, میرا بھی اعلان ہوگا, قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا, قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی. ارے باہر کے مہمان کھانا کھا کے چلے جانا. میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. لیکن سب سے بڑا کمینہ بے شرم وہ ہے جو اعلان سنتا ہے نا تو موبائل چالو کرتا ہے, اور کیا بولے گا معلوم؟ اپنے گاؤں میں وہ آدمی کا انتقال ہوا نا, میں نے تو لندن بھی خبر بھیجا, میں نے تو امریکہ بھی خبر بھیجا, ارے میں نے تو کینیڈا بھی خبر بھیجا. میں کبھی کبھی بولتا ہوں پاؤلی سب جگہ خبر بھیجا, ادھر بھیجا, اپنے آپ کو بھیجا. ارے بولو نا, اپنے آپ کو بھیجا. ارے تو نے موبائل کے ذریعے سے میسج کر دیا, واٹس ایپ کر دیا. ارے تو نے لندن, امریکہ, افریقہ, کینیڈا, بھائی ہمارے دھارا گیری میں انتقال ہو گیا, سب کو خبر پہنچایا. لیکن تو نے پوری دنیا کو خبر پہنچایا, اپنے آپ کو پہنچایا کہ آج اس کی باری ہے, کل میری بھی باری آنے والی ہے. اور اللہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوان ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے,
اللہ اللہ کیوں دیکھے گا؟ اللہ نے جس کی عمر جو مقدر کی ہے، اللہ بچپن میں بھی موت دیتا ہے، اللہ جوانی میں بھی موت دیتا ہے، اللہ بڑھاپے میں بھی موت دیتا ہے۔ بلکہ میرے جوانوں کان کھول کر سنو، قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ بوڑھے کم مریں گے اور جوان زیادہ مریں گے۔ بوڑھے کم مریں گے اور بولو جوان، یہ قیامت کی نشانی۔ تو ہم نے کون سی تیاری، دھارا گیری والوں کون سی تیاری کی؟ ایک اور واقعہ بولو بولو، واقعہ سنا ہو؟ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا سب نے سنا ہوگا، حضرت ابو دردا۔ بولو سنا؟ نہیں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو نا حضرت ابو۔ وہ جیسے میں دھارا گیری میں ہوا نا، اس لیے میں اسے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو دردا جیسے راستے سے گزر رہے، بولو حضرت ابو دردا راستے سے، سامنے سے جنازہ آ رہا ہے بھائی، سامنے سے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کوئی جنازہ جاتا ہوگا تو ہم کو انکوائری کرتے بھائی کون چھے، کس کا انتقال ہو گیا، مرد ہے عورت ہے، کون سے خاندان کی، بولو ہم لوگ انکوائری کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو دردا مدینے کی گلی سے گزر رہے، وہ تو مدینے میں رہتے تھے، مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے، سامنے سے جنازہ آ رہا، جیسے جنازہ آیا نا، ایک آدمی جوان لڑکا دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا، او چچا ابو دردا، او چچا ابو دردا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو دردا نے یوں دیکھا، کہا تیرا جنازہ ہے۔ تو جوان بہت غصے ہو گیا، میں ہٹا کٹا کھاتا پیتا کہا کہ میرا جنازہ؟ وہ کہا چچا یہ کیسی بات، میرا کیسا؟ تو چچا نے کہا غصے مت ہو، تیرا نہیں ہے تو میرا ہے۔ کہا آپ کیا باتیں کرتے ہو، تیرا میرا کیا باتیں کرتے ہو؟ حضرت ابو دردا نے کہا میرے بھتیجے یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے، یہ سوچ آج اس کا اٹھا ہے کل تیرا بھی اٹھنے والا ہے۔ میرے پیارو، یہ دھارا گیری میں اتنی موتیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ موت دینے والا کون ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، دینے والا کون ہے؟ تو کیا ہوا، اللہ ہم کو بھول گیا؟ ارے بولو نا بھول گیا۔ آج میں ایک اور ولی کا واقعہ سناؤں، ولی کا واقعہ سنتے ہو اچھا لگتا ہے نا آپ کو؟ ایک اور ولی کا واقعہ سناؤں، ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت حبیب، ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ حضرت، آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے بھی بولے نا حضرت۔ دیکھو 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 دیکھو، ان کا آخری وقت ہے، ان کی عمر ہوگی 75-80 سال کی عمر ہوگی، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا آخری وقت آیا، ایسے بستر پہ لیٹے بھائی، ایسے بستر پہ لیٹے اور آنکھوں میں آنسو۔ اتنے میں تو ان کی جوان بیٹی آئی بھائی، جب 80 سال کے ہوں گے تو بیٹی تو جوان ہوگی، بیٹی جوان آئی اور کہنے لگی ابا آپ رو رہے؟ ابتی لما تبکی، کہا ابا تم کیوں رہے؟ ارے سب کو اللہ کے پاس جانا۔ دیکھو ولی کی بیٹی بھی ولیہ، بولے ولی کی بیٹی بھی، حضرت حبیب خود تو ولی تھے، بیٹی کا ایمان کیسا مضبوط ہوگا؟ کہا ابا یہ رونے کا نہیں، آخری وقت تو میرا بھی آئے گا تمہارا بھی آئے گا، یہ رونے کی کیا ضرورت ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر بیٹی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن موت تو سب کو آنے والی ہے، سننا۔ ابا نے کیا جواب دیا؟ او بیٹی میں موت سے نہیں ڈرتا، بولو ساتھ میں بولو، اللہ کے ولی حضرت حبیب کیا بولتے؟ میں موت سے، آواز نہیں آ رہی، بولو موت سے۔ تو بیٹی نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ ارے بیٹی نے کہا جب موت سے ڈرتے نہیں ہو تو روتے کیوں ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، جو سفر کرنے کا ہے نا اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا، دھارا گیری والوں یاد کر لو گے انشاءاللہ، آپ نے جمعہ میں سنا بھی ہوگا خطبے میں یہ جملہ، لیکن جمعہ میں تو خطبہ عربی میں ہوتا، ہم کو عربی آتی، بولو نا عربی آتی، اور کوئی کبھی امام کو پوچھتا بھی نہیں کہ امام صاحب تم خطبے میں کیا بولے، وہ تو جمعہ تو پڑھنے آتا نا بھائی، بھیا دھارا گیری میں جمعہ ہوتا نا، پڑھتے ہو نا جمعہ، اور جمعہ کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہو؟ دوسری جمعہ۔ یہ بہت سو کا حال ہے، جمعہ سے جمعہ کہاں بھائی؟ آپ نے جمعہ میں سنا ہوگا حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کو کہا نا میں موت سے نہیں ڈرتا، پورا مجمع بولے میں موت سے، تو کس سے ڈر رہے ہیں؟ سفر سے۔ کون سا سفر؟ حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بیٹی تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو سفر کرنا، اتنے پیار سے کہا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب۔ حضرت حبیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بڑو سفر بہت لمبا ہے، تیرے ابا کے عمل بہت کم ہے، قبر بہت گہری ہوگی، ارے وہ پل صراط بہت باریک ہوگی، ارے وہ اللہ کا ترازو بہت بھاری ہوگا، اور قیامت بہت قریب آنے والی، معلوم نہیں تیرا باپ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا۔ اب سننا حضرت حبیب نے کیا جملہ بولا؟ سفر بہت لمبا اور عمل بہت، بس اتنا بولے، یہ جملہ بولے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بیٹی اپنے ابا کے ساتھ لپٹ گئی. کہا ابا کیا بول کے چلے گئے؟ ابا چلے گئے اور ایسا بھاری بات بول کے چلے گئے. وہ بیٹی کہتی ہے میرا ابا بول کے گئے سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت. وہ بیٹی کہتی ہے میرے ابا بولے عمل بہت کم ہے. ارے میرے ابا بولے عمل بہت کم ہے. حالانکہ بیٹی کہتی ہے میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میرے ابا نے اسی کمرے میں 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا. کتنے قرآن ختم کیا اپنے گھر میں؟ اکیلے 18,000 قرآن ختم کرنے والا آدمی بولتا ہے سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت تھوڑے ہے، جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. تو میرے دھارا گیری کے جوانوں ہم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ 18,000 ہو گئے. یعنی بولو نا، ابھی شرم سے سر کا کو جھکاتے ہو، بولو نا کتنے قرآن ختم ہوئے ہمارے؟ ہمارے سے بڑا بے شرم نالائق کون ہوگا جو رمضان میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا؟ پہلے کم از کم ہمارے گھر میں ہے نا، یہ ہمارے دھارا گیری کے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، ہمارے گاؤں میں فجر کے بعد قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج کون سے گاؤں میں قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی؟ اور رمضان میں تراویح، ارے بھائی تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، کم سے کم تراویح تو پڑھ لے رمضان میں. پہلی رات تراویح پڑھنے جائے گا، دوسری رات ہمارا دھارا گیری کا جوان جائے گا، تیسری رات جائے گا، چوتھی رات سے اب کب جائے گا معلوم؟ 27ویں رات کو قرآن ختم کرنے جا رہے ہیں. شرم آنا چاہیے میرے جوانوں. اتنی موت گاؤں میں ہو جائے پھر بھی طبیعت میں سدھارا نہیں آوے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو اب تو میرے کو لگتا شاید اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اپنے مرنے کا انتظار کرتا ہے. بھائی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں بولوں، وہ حضرت حبیب نے کتنے قرآن ختم کیے؟ وہی بات کو میں دوہرا رہا ہوں، ہم نے کتنے کیے؟ اچھا میرے کو ایک سوال بتاؤ، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا ثواب ہے نا. ارے ابھی میں نے بتایا ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ ماں باپ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ پڑھانے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ بچے کو معاف کر دیتا ہے. ارے میرے پیارو، قرآن پاک کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا پڑھو، ہمارے نبی نے کہا پڑھاؤ، ہمارے نبی نے کہا سمجھو، ہمارے نبی نے کہا سمجھاؤ. بلکہ ہمارے نبی نے یہاں تک کہا اگر تیرے پاس وقت نہ ہو محبت سے قرآن کو چھو تو لے، بھائی ٹچ تو کر لے. قرآن کو ٹچ کیا محبت سے. آج پورے دن کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کو ہاتھ لگایا. اور ہمارے نبی تو یہاں تک کہتے ہاتھ لگانے کا ٹائم نہ ہونا، قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. اے میرے دھارا گیری والے، آج قرآن پاک کو دیکھا؟ ارے محبت سے دیکھا؟ ہاں یہ ضرور دیکھا ہوگا. انڈیا کا کیا ہوا؟ کرکٹ کا کیا ہوا؟ کیوں تیرے کو بلانے والے وہاں پہ؟ نہیں میرے کو بتاؤ نا، ہم کو بلانے والے؟ اس کو سب ریکارڈ معلوم ہے. انڈیا کھیل رہی ہے اس کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلے گی، اور وہ سری لنکا ان کے ساتھ کھیلے گی، بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھیلے گی، ساؤتھ افریقہ ان کے. اور ہمارا جوان تو یہاں ہوٹے پر بیٹھتا، ایسا لگتا کہ سلیکشن میں اسی کو رکھا تھا. ہاں باقاعدہ یہاں ہوٹے پر بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرے گا. اس نے کیچ چھوڑ دیا، اس نے ایسا کھیلا، اس نے ویسا کھیلا. تو جب بہت اچھا کھیلتا تو تیرے کو بلایا ہوتا. تو یہاں بیٹھا نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا. اللہ معاف کرے بھائی، دھارا گیری والے برا نہیں ماننا، لیکن ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے. ساتھ میں بولو نا، نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کچھ بھی نہ دنیا کی ڈگری، بولو نا نہ دنیا کی. پوچھو بھائی، میں منع نہیں کرتا بھائی اسکول پڑھو، میں تو خود کہتا ہوں ایجوکیشن لو، اسکول پڑھو، کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، ارے بڑی بڑی اچھی اچھی ڈگری لو. اللہ نے 2 ڈگری رکھی ہے، ایک دنیا کی ڈگری، ایک دین کی ڈگری. اللہ نے کہا حافظ بن جا، قاری بن جا، عالم بن جا، مفتی بن جا، مجوید بن جا، مدرس بن جا، مفسر بن جا، محدث بن جا. اللہ نے دین کی بہت ساری ڈگری رکھی ہے، اللہ نے دنیا کی بھی ڈگری رکھی. ارے کوئی محنت کر کے ڈاکٹر بن جا، کوئی وکیل بن جا، کوئی لائر بن جا، کوئی بیرسٹر بن جا. آج جیسے عالم کی ضرورت ہے، ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہم کو بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک انسپیکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہے، ہم کو ایک کانٹریکٹر کی بھی ضرورت ہے. لیکن پوچھو نا ہمارے پاس دونوں میں سے کیا ہے؟ دین کی ڈگری ہے کہ دنیا کی ہے؟ پوچھو دھارا گیری میں، پوچھو ہمارا ایوریج نکالو، کتنے حافظ، کتنے قاری، کتنے عالم، کتنے مفتی، تو کچھ ملیں گے انگلی پر. ڈاکٹر کتنے، وکیل کتنے، لائر کتنے، بیرسٹر کتنے؟ کچھ نہیں. کیا کرتا؟ اوٹے پہ بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ ارے بولو نا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟
اللہ حفاظت فرمائے. جو پڑھتے ہیں بولو محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے, محنت سے پڑھیں گے. ہم کو موبائل کہاں پڑھنے دیتا ہے؟ موبائل ہے آپ کے پاس؟ بھائی معاف کرنا, میں کب سے میں ایسا ہی بول دیا موبائل, ہو سکتا تم لوگ دھارا گیری میں یوز نہ کرتے ہوں گے. ہے موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہ, آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, موبائل ہے نا؟ شرماتے بولتے بولتے. سب کے پاس موبائل ہے بھائی, سب کے پاس. کرتا کیا موبائل پہ, کرتا کیا؟ اللہ کی قسم کھا کے بولو نا, موبائل میں اتنے گناہ کرتا ہے. آنکھوں کا گناہ تو موبائل میں, کانوں کا گناہ تو موبائل میں, زبان کا گناہ تو موبائل میں. اب میرے دوستوں, جو بازار میں زینا نہیں ہوتا وہ موبائل میں, جو جوا اور سٹا کلب میں نہیں کھیلا جاتا وہ موبائل میں, غیبت کرنا تو موبائل میں, تہمت لگانا. ارے میرے پیارو, یہ 24 گھنٹے کا موبائل, آپ کا جو نیٹ ورک چلتا ہے نا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ 24 گھنٹے میں ضروری بات شاید آدھا پونا گھنٹہ ہوتی ہوگی, باقی 23 گھنٹے سوائے گناہ. اور رات کو سوتا بھی نا ہمارا جوان, جب بھی گھر میں جائے گا نا, ایک پلگ کا ہے, پلگ, اس کا چارج ختم ہو گیا. کیوں؟ تیرے ایمان کا چارج ختم ہو گیا, اس کا پلگ کون لگائے گا بھائی؟ یہ موبائل نے ایمان کا چارج ختم کر دیا, اس کا پلگ ڈھونڈے گا, واٹس ایپ پہ جائے گا, فیس بک پہ جائے گا, نیٹ ورک دیکھے گا, وائی فائی دیکھے گا. اور اگر نہیں ملے گا نا نیٹ ورک, ارے یار یہاں تو نیٹ ورک بھی برابر نہیں ہے, وائی فائی بھی برابر نہیں ہے, ایمان برابر ہے, نماز برابر ہے, قرآن برابر ہے, روزے برابر ہے. اس کی فکر نہیں ہے, اس کی فکر ہے کہ یہاں یہ ووڈا فون چلتا ہے, یہاں آئیڈیا چلتا ہے, یہاں فلاں فون چلتا ہے. قیامت میں قبر میں اللہ پوچھے گا نا, پہلا سوال پوچھے گا, کون سا فون استعمال کرتا تھا؟ میرے دوستوں, بہت شرم آتی ہے, شرم آتی ہے آپ کو بولتے ہوئے. جو اللہ رسول کو بھول گئے, بولو اللہ رسول کو. آپ کو ایک بات سناؤں, ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی, شاید سن رہی ہوگی نا. آج صحیح میں ہم لوگ شریعت کو سمجھے ہی نہیں. بولو شریعت بہت آسان ہے, بولو شریعت بہت, لیکن ہم لوگ سمجھے نہیں. عجیب عجیب. ہاں اب تو ایسا ہو گیا, معلوم ہے مولانا, گھر گھر میں مفتی پیدا ہو گئے, گھر گھر میں مفتی. اللہ حفاظت فرمائے, اپنی طرف سے مسئلے لا رہے, اپنی طرف سے مسئلے لا رہے بھائی. ابھی آپ کو معلوم ہوگا نا, ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ چلا تھا 3 طلاق والا. بولو چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ اب یہ کام علماء کا ہے, قرآن کا ہے, حدیث کا ہے. ایک جوان جس کو کوئی لینا دینا نہیں شریعت سے, ابھی بولتا ہے ایک 3 طلاق اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تو کون آیا تیرے کو سمجھ میں آیا؟ آج تک تیرے کو شریعت کے مطابق ہگنا متنا سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی بھائی انتقال ہو جاوے, ایک میرے کو بات بتاؤ, انتقال ہو جاوے تو عورت کو عدت کتنی گزارنے کی؟ بولو نا, بولو. قرآن کریم میں لکھا ہے, قرآن کریم میں 2 پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کھول کر لکھا ہے. اور اللہ کی قسم, اللہ نے جو لکھا اس میں کمی کرو گے تو بھی ایمان جائے گا, زیادہ کرو گے تو بھی ایمان جائے گا. پوچھو نا, ارے بھائی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورت بیوہ ہو گئی, کتنی عدت گزارنے کا. اب ہمارے یہاں پہ دیکھا ہم نے, کوئی اپنی مرضی سے 1 مہینہ بولتا, کوئی مرضی سے 40 دن بولتا, کوئی اپنی مرضی سے 60 دن بولتا. تو قرآن کون پڑھے گا؟ ارے قرآن کریم میں صاف لکھا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. دیکھنا قرآن, دیکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے, جن کے ہسبینڈ ایکسپائر ہو جائے, جن کے شوہر ختم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ عورت گھر میں عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن. بولو 4 مہینہ باقاعدہ لکھا. اگر کوئی عورت 4 مہینہ اور 11واں دن بیٹھے گی تو گنہگار ہو جائے گی. بولو 11ویں دن پہ گنہگار, اور 4 مہینہ 9 دن بیٹھے گی تو بھی. کیوں؟ اس سے کہ قرآن نے جو بتایا ٹائم ٹیبل, اللہ کی قسم ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا, قرآن پہ ایمان قبول کیا, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. اللہ رسول نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے. کبھی کرو تو بھی گنہگار, اور زیادہ کرو تو بھی. بھائی ہم کو رمضان میں روزے رکھنے بولے کہ نہیں اللہ نے؟ بولو نا, بولے نا. اور عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو, ارے بھائی کوئی بولے میں 30 دن روزے رکھا, میں تو عید کو بھی روزہ رکھوں گا, بہت اچھا لگتا ہے, بھوکا پیاسا رہنے بہت اچھا لگتا. عید کے دن روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا.
تو کیوں بھائی گنہگار کیوں ہوگا؟ 30 دن روزہ رکھا تو ثواب ملا، ایک عید کے دن روزہ رکھا تو گنہگار؟ اللہ کہتا میرے کو روزے سے مقصد نہیں ہے، میرا قانون ہے، وہ قانون پہ عمل کرنا پڑے گا۔ 30 دن روزہ جو اللہ نے کہا روزہ ہے اس پہ جہنم حرام ہوگی، اور عید کے دن روزہ رکھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ تو جو اللہ رسول بولے وہی آخری ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہے کہ نہیں؟ تو عدت کے لیے کتنے دن بولے اللہ نے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ اب ہم اپنی مرضی سے چلے؟ گنہگار ہے۔ ارے شوہر تو چلا گیا اور بیوی کائے کو گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، کائے کو گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن سے کم گزارے گی، ایک ایک دن اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترتی جائے گی۔ یہ تو میں نے خالی ایسے بات کیا، میرے کو بتانا یہ کہ شریعت میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔